پھر عروہ جو تھا وہ طائف کے سرداروں میں سے تھا، اور اس پر قریش کو ایک طرح کا بھروسہ بھی تھا، تو اس لیے انہوں نے اسے بھیجا کہ اب جا کر صورتحال کا جائزہ لے۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی نے آتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قریش کے تمام قبائل جو ہیں وہ تمہارے خلاف جنگ کے لیے تیار ہیں، اور ان کے سامنے تمہارے یہ ساتھی نہ ٹھہر سکیں گے۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جو ہے وہ نہایت ہی کمزور ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو نہایت ایک سخت جواب دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لڑائی کے ارادے سے آئے ہی نہیں ہیں، بلکہ عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، لیکن اگر مکہ والوں نے لڑائی کا آغاز کیا تو میں ان کے خلاف لڑوں گا، اور یہاں تک کہ میری ہڈیاں گوشت سے برہنہ ہو جائیں یا خدا کی طرف سے کوئی حکم آ جائے۔ تو مکہ والے اگر چاہیں تو ایک مدت کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ کر لیں، یا خود اسلام قبول کر کے اس جنگ و جدل کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ تو اور وہ وہاں جتنی دیر رہا مومنین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان ساری کی حیرت کو دیکھتا رہا، تو اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبا حرکت مومنین جو ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ عذرا احترام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیا جاتا، اور بلکہ لوگ اس کو تبرکانہ طور پر منہ پر بھی مل لیتے ہیں۔ تو اس کو یہ محسوس ہوا کہ جس امت میں اپنے قائد کے ساتھ یہ ایک والہانہ جذبہ موجود ہے، تو اس کو شکست دینا موجودہ حالات کے تحت جو ہے مشکل ہی نہیں، بالکل ایک امپاسبل سی جو ہے وہ بات ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خراش بن امیہ خزائی کو اپنی طرف سے سفیر بنا کر بھیجا، تو اس نے بھی جا کر قریش مکہ کو سمجھانے کی کافی کوشش کی کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، اور اس لیے انہیں خام خواہ جو ہے جنگ شروع کرنے پر جو ہے مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو جذباتی قریشی جو تھے انہوں نے اونٹ کو مار ڈالا اور اسے بھی قتل کرنا چاہتے تھے، کہ حلیس اور اس کے ساتھیوں نے اس کو بچا لیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو قریش کے پاس بھیجنا چاہا، لیکن ان کے قبیلہ بنو عدی کا کوئی آدمی مکہ میں اس وقت نہیں موجود تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بجائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو سفیر بنا کر بھیجا، جو کہ مکہ کے ایک قابل قدر گھرانے سے جن کا تعلق تھا۔ تو لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ پہنچے، اور سعید بن العاص نے انہیں اپنی حمایت میں لیا اور سرداران قریش کے پاس لے گیا، اور قریش کے سردار جو تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو طواف کی اجازت دینے کو تیار تھے، لیکن آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جو تھا طواف کرنے سے حضرت عثمان نے بھی اس وقت جو تھا وہ انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر خانہ کعبہ کا ہرگز طواف نہیں کروں گا۔ تو اس پر کفار مکہ نے برہم ہو کر آپ کو مکہ میں روک لیا، اور غالباً وہ سوچ سمجھ کر کوئی جو تھے وہ جواب دینا چاہتے تھے۔